تقریباً 2400 قبل مسیح سے آریائی قبائل کی نسبتاً گرم اور آباد خطوں کی جانب ہجرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ وسط ایشیا کے ان قبائل کی کچھ شاخیں 2000 قبل مسیح کے قریب کوہ ہندو کش کے دروں سے ہوتی ہوئے بر صغیر پاک و ہند میں وارد ہوئیں۔ ان کی یہ آمد تقریباً اگلے 1000 سال تک جاری رہی اور وہ مختلف لہروں کی شکل میں بر صغیر میں داخل ہوتے رہے۔ بر صغیر میں آریاؤں کی آمد کا اصل ارتکاز ارض پاکستان کے مختلف علاقوں تک محدود رہا۔ ان علاقوں کا مرکز پنجاب تھا۔ اس آمد کے دوران آریاؤں کا مقامی آبادی سے ٹکراؤ بھی ہوا اور انہوں نے یہاں پہلے سے قائم تہذیبوں کو تباہ و برباد کر کے ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ اس وجہ سے دوسری اور پہلی ہزاری قبل مسیح کی تاریخ بر صغیر پاک و ہند کا سب سے اہم واقعہ آریہ قبائل کی آمد ہے۔ پنجاب کی سرزمین پر آریہ قبائل کی آمد کے وقت ہندوستان کی تہذیبی و سماجی حالت کیا تھی، اس کا اندازہ صحیح طور پر لگانا اس لیے مشکل ہے کہ اس دور کے تہذیبی آثار یا تو بالکل مفقود ہیں یا پھر بہت کم دستیاب ہیں۔ ہڑپا اور موہنجودڑو سے زراعت کاروں کے ترقی یافتہ تمدن کے جو آثار ملے ہیں، ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آریاؤں کی آمد سے بہت پہلے ہندوستان کے زرخیز خطوں میں ایک زرعی سماج قائم ہو چکا تھا۔ بلوچستان کی بروئی زبان دکن کی قدیم دراوڑی زبانوں سے ملتی جلتی ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ شاید قدیم زمانے میں جنوبی ہند کے لوگوں کا بلوچستان سے کوئی تہذیبی تعلق تھا۔ اس کے علاوہ بلوچستان سے ایسے مٹی کے برتن بھی ملے ہیں جو ہڑپا اور موہنجودڑو سے ملنے والے ظروف سے ملتے جلتے ہیں۔ اس سے وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے پھیلاؤ کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہندوستان کے قدیم باشندوں کے متعلق ہمیں آریاؤں کے مذہبی لٹریچر سے بھی معلومات ملتی ہیں۔ آریاؤں کے اس لٹریچر میں ہندوستان کے قدیم باشندوں کو جو جنگلوں میں شکاریوں یا خانہ بدوشوں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے، آشور اور راکشس ظاہر کیا گیا ہے، اور دراوڑوں کو نیچ جاتی کے انسان کے خطاب دیے گئے ہیں۔ یہ اصطلاحیں اور بعد کے حالات ظاہر کرتے ہیں کہ آریہ اس ملک میں پہلے سے آباد ان باشندوں پر غالب آ کر حکمران بن گئے تھے۔ آریاؤں نے اس سرزمین پر جا بجا اپنی ریاستیں قائم کرنے اور نو آبادیاں بنانے کی مہم پورے زور و شور سے 1000 سال تک جاری رکھی۔ ان کی یہ مہم پرانے آباد کاروں یعنی قدیم باشندوں کے مفاد سے متصادم تھی، اس لیے آریاؤں اور قدیم باشندوں میں جنگوں اور لڑائیوں کا ایک مسلسل معرکہ شروع ہو گیا۔ لیکن اس تصادم کے باوجود دونوں قوموں میں اختلاط کا عمل بھی جاری رہا۔ دونوں قومیں ایک دوسرے کے تمدن، طرز بود و باش، عقائد، طریقے عبادت اور خیالات سے متاثر ہونے لگی۔ عوام میں زبانوں کی آمیزش سے نئی زبانیں وجود میں آئیں۔ خود نووارد آریاؤں کے طرز معاشرت کے بارے میں معلومات بھی ہمیں ان کی مقدس کتاب رگ وید اور دوسرے قرائن سے ملتی ہیں۔ آریائی سماج قدیم ہندوستانی سماج کے مقابلے میں پدری تھا۔ یہ لوگ قبیلوں اور خیلوں میں بٹے ہوئے تھے، جن کا سردار خاندان کا بزرگ ہوتا تھا اور راجا کہلاتا تھا۔ ہندوستان میں آباد ہونے کے بعد ان کی معاشرتی درجہ بندی کچھ اس طرح تھی کہ راجاؤں کے نیچے شرفاء اور امراء کا طبقہ تھا۔ پروہت یا مذہبی رسوم ادا کرنے والے لوگوں کی ایک الگ جماعت تھی۔ عام لوگ کسان یا حرفہ کار ہوتے تھے۔ یہ آریہ لوگ گوشت بھی کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی غذاؤں میں سبزیاں بھی مستعمل تھیں۔
یہ لوگ بیل گاڑیاں، چھکڑے، بہلیاں اور رتھے نقل و حمل کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بیلوں سے زراعت کاری اور بار برداری کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ راجے قلعے اور محل بنا کر رہتے تھے۔ اور عام لوگوں میں جھونپڑیوں اور مٹی کے مکانات بنا کر رہنے کا رجحان تھا۔ عام لوگ دھوتی اور لنگوٹی پہنتے، فرش پر گھاس، گندم اور دھان کی پرنالی بچھاتے تھے۔ برتنوں کی جگہ پتے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ لوگ ایک قسم کا نشہ آور مشروب بھی استعمال کرتے جسے رسوم رس یعنی شجر حیات کا عرق کہتے تھے۔ ان کی تفریحات شکار، ناچ، پہلوانی اور رتھوں کی دوڑ وغیرہ تھی۔ یہ لوگ مظاہر قدرت کی مخفی قوتوں یعنی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، جن میں اگنی، اندر، وایو، ورونا اور ایسے ہی بہت سے دیوتا شامل تھے۔ ہندوستان میں آباد ہونے اور مقامی آبادی سے اختلاط کی وجہ سے نہ صرف دیوتاؤں میں اضافہ ہو گیا بلکہ بت پرستی یا مورتی پوجا کا رواج بھی آریاؤں نے قدیم باشندوں سے سیکھ لیا۔ آریاؤں کے سماج میں معاشرتی زندگی پیدائش سے موت تک طرح طرح کے رسوم اور رواجوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر فصل، ہر کام، ہر حرکت، ہر واقعہ اور ہر مقصد کے لیے الگ الگ رسوم مقرر تھے، جن کی ادائیگی کے لیے پروہتوں کی ایک جماعت کا موجود ہونا ضروری تھا۔ یہ لوگ کئی قسم کی قربانیاں بھی کرتے تھے، جن میں انسان کی قربانی اور گھوڑے کی قربانی بہت اہم تھی، جو مخصوص رسموں کے ساتھ ادا کی جاتی تھی۔ ابتدائی دور میں یہ بت پرستی اور مندر کی ضرورت سے ناآشنا تھے۔ بعد میں آریاؤں کے 4 وید بھی بن گئے۔ رگ وید کے شلوک پڑھے جانے لگے، سام وید کے بھجن گائے جانے لگے۔ اسی طرح ان کی یجر وید میں مذہبی رسوم کی ادائیگی کے طریقے درج ہیں، اور اتھر وید میں ایسے منتر ہیں جو جھاڑ پھونک اور ٹونے ٹوٹکے کا کام دیتے تھے۔ اسی طرح اپنی آمد کے وقت آریہ ذات پات کے جھگڑوں سے بے نیاز تھے۔ تقریباً 1500 قبل مسیح تک ان لوگوں نے مقامی لوگوں کے اختلاط کے بعد ذات پات کے ایک نئے نظام کو جنم دیا۔ اس نظام میں برصغیر کے قدیم باشندوں کو داس یا غلام کا درجہ دیا گیا۔ اس طرح آریاؤں کی آمد کے تقریباً 1000 سال بعد میں برصغیر میں مکمل طور پر ایک آریائی سماج قائم ہو گیا۔